صرف کام، اس کے علاوہ تو ایسے جیسے کچھ اور ہے ہی نہیں نا کاموں کے علاوہ۔ خیر جناب، میں نے سوچا کہ پہلے میں فریش ہو جاؤں، ظہر کی نماز پڑھ لوں اور اس کے بعد میں کچھ اور کروں گی، لیکن اتنے میں بیل ہوئی۔ جب میں نے جا کر دیکھا تو میری جو نند ہے ان کے گھر سے جو ان کا ڈرائیور ہے وہ آیا اور لے کر آیا یہ جناب جائے نماز اور کھجوریں اور آب زمزم۔ یہ میری نند کی جو دیورانی ہے نا، اس نے ہمیں گفٹ بھیجا۔ اس کی امی اور اس کا بیٹا دونوں گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، وہ ماشاءاللہ سے عمرہ کر کے آئے، تو ہمارے لیے یہ خوبصورت گفٹ آیا، انتہائی خوبصورت یہ جائے نماز ہے ماشاءاللہ، بہت خوبصورت۔ اس کے بعد ڈھیر ساری کھجوریں تھیں اور آب زمزم۔ اور کوئی اللہ کے گھر جائے اور یہ تحفہ لائے، اس سے بڑا تحفہ تو ہو ہی کوئی نہیں نہ سکتا ہے نا۔ خیر میں اس کو رکھ کے تو میں چلی گئی تھی فریش ہونے کے لیے، اور بس اب آئی ہوں تو میں نے سوچا پہلے میں اسے بچھاؤں گی اور سب سے پہلے نماز پڑھوں گی اس کے اوپر۔ کمفرٹیبل جائے نماز مجھے ویسے بھی بہت اچھی لگتی ہیں، اور یہ نئی آئی ہوئی تھی ماشاءاللہ، ویسے بھی بہت سافٹ تھی، تو بس میں نے جائے نماز بچھائی، نماز پڑھی، اور جنہوں نے یہ خوبصورت تحفہ بھیجا تھا ان کے لیے بہت ساری دعائیں کی۔ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیروں ڈھیر عطا فرمائے اور ڈھیروں ڈھیر خوشیاں دے، آمین ثم آمین۔ وائس اوور کرتے ہوئے نا میں سوچ رہی ہوں کہ یا اللہ یہ عجیب سی بیچ میں چیز کیا ہل رہی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی مجھے۔ پہلے تو میں ڈر گئی یہ کیا ہے، پھر مجھے یاد آیا نہیں، میں نے یہ ساچک سے ہی مور کے پر منگوائے ہوئے ہیں، اور یہ میں نے سائڈ پہ نا رکھے ہوئے ہیں، بڑے خوبصورت ہیں، اور یہ کافی عرصے سے یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ وہ تھے جو ہوا چل رہی تھی پنکھے کی ہوا سے یہ ہل رہے تھے، تو میں ڈر گئی، میں نے کہا کیا چیز ہے، لیکن اب میں سوچ رہی ہوں ہو یہ تو انسان ہے کہ اسے سمجھ ہی نہیں آتی ہے کہ یعنی بڑی حیران ہوئی، میں نے کہا میں خود بھی یعنی وائس اوور کرتے ہوئے ڈر گئی ہوں کہ یہ کیا چیز ہے کوئی حال نہیں ہے میرا۔ خیر جناب، میں یہ اب نیکسٹ ڈے ہے، نیکسٹ ڈے سے ویڈیو میں بنا رہی ہوں۔ مجھے نا مجھے چاہیے تھا ایلو ویرا کی جیل، اور ہمارے لان میں کافی سارے ایلو ویرا کے پودے لگے ہوئے ہیں، تو میں نے بس یہ ایک اس کی ٹہنی کاٹی اور اس کو میں جناب ریمیڈی بناؤں گی اپنے لیے۔ آئل ڈالا تھا اس میں اور سر پہ لگایا تھا، 10 منٹ لگانے کے بعد میں نے واش کر لیا تھا سر، تو بال بڑے اچھے ہو گئے تھے، اسموتھ سے ہو گئے تھے۔ کہتے ہیں کہ جو ایلو ویرا ہے نا، اس کی جیل بہت کارآمد ہوتی ہے، اور پتہ نہیں میں نے تو کبھی چکھ کے نہیں دیکھی یہ کیسے ہوتی ہے، کہتے ہیں کڑوا بھی بہت ہوتا ہے یہ، لیکن لوگ جو ہے نا اس کی جیل کو کھاتے بھی ہیں۔ مجھے اس طرح پتا ہے کہ کافی عرصہ پہلے نا میں نے ٹی وی آن کیا تو ایک مارننگ شو تھا، تو اس پہ بشرا انصاری آئی ہوئی تھیں اور وہ بتا رہی تھیں کہ میرے گوڈے گٹوں میں کبھی درد نہیں ہوئی۔ وجہ کیا ہے کہ میری عادت ہے کافی عرصے سے کہ میں ایلو ویرا کا پودا میں نے لگایا اور اس کو میں تھوڑا سا جو ہے نا لازمی کھاتی ہوں۔ تو ان سے جو شو کر رہے تھے انہوں نے پوچھا کہ کڑوا نہیں ہوتا، انہوں نے کہا بہت کڑوا ہوتا ہے، لیکن میں بس پانی پی لیتی ہوں اوپر۔ تو وہ بتا رہی تھی کہ میرے یعنی یہ اتنا کارآمد ہے کہ اس سے یعنی جسم میں کوئی درد بھی ہے نا تو وہ نکل جاتا ہے۔ تو میں نے کہا ہاں ہو سکتا ہے یہ سچ ہو، اور جو کھاتا ہے اس کو تو پتہ ہی ہوتا ہے۔ تو بس میں نے بھی پھر شوق سے پودا شودا لگا لیا تھا، اور کھایا تو کبھی نہیں، لیکن بالوں کے لیے یا چہرے کے لیے میں اکثر اس کو یوز کرتی رہتی ہوں۔ خیر جناب، اب میں آ گئی تھی اپنے کچن میں اور میں بنا رہی ہوں آج مزیدار سے پائے، اور پائے جو ہے نا وہ میں نے کہیں بھیجنے بھی تھے۔ میری ایک فرینڈ ہے، ان کو یہ پائے بہت پسند ہے میرے ہاتھ کے، تو بس میں نے سوچا کہ ان کو بھی بھیجوں گی، تو بس میں نے سارے ہی بنا لیے تھے، اور واقعی بھائی اتنے یمی بنے تھے، میں کیا بتاؤں آپ کو، بہت مزے کے پائے بنے تھے۔ ویسے بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی ہم بڑے گوشت کے پائے نہیں کھاتے، یہ نہیں کرتے وہ نہیں کھاتے، لیکن ہم تو بھائی الحمدللہ کھاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا رزق ہے اور ہم شکر الحمدللہ کر کے کھاتے ہیں، شکر اللہ کا۔ اور جناب میں ایک بات ہے کہ کھاتی اپنے ہاتھ کی ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے جو صاف کر رہا ہے وہ نیٹ کلین صاف کر رہا ہے میرے گھر میں، اس کے بعد میں خود اس کو اچھے سے دھوتی ہوں، اور جب ہر چیز نیٹ کلین ہو تو میں پھر سکون سے کھا لیتی ہوں، اور اپنے ہاتھ کے اس لیے کھاتی ہوں کہ واقعی بڑے مزے کے بنے ہوتے ہیں، کیونکہ بھائی میں تھوڑی سی وہمی بھی ہوں، نیٹ کلین چیز کا مجھے پتا ہے میرے گھر میں بنی ہوئی ہے، صاف ستھری بنی ہوئی، اس لیے میں گھر کی اپنی چیز کھا لیتی ہوں۔ ویسے اگر باہر کھانے کو ملے تو میں نہیں کھاؤں گی پائے۔ خیر جناب، یہ میری ویڈیو 2 دن سے بن رہی ہے اور یہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے، اور پائے شائے بنانے کے بعد جہاں میں نے بھیجنے تھے وہاں بھیج بھی دیے، اور خود بھی ہم نے کھائے، یمی سے پائے بہت مزے کے بنے تھے۔ ریسیپی میرے اسی چینل پہ موجود ہے پایوں کی، جس طریقے سے میں بناتی ہوں، کیونکہ میرا سٹائل تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، میں بناتی ہوں میری خالہ جیسے بنایا کرتی تھی نا، بالکل ویسے، اور بہت یمی بنتے ہیں اس طرح۔ میرے بہنوئی جب آتے ہیں نا باہر سے تو سب کے سب دونوں سب کے سب اس طرح کہہ رہی ہوں، اسے پتہ نہیں ڈھیر سارے ہیں، دونوں اتنے شوق سے میرے ہاتھ کے یہ پائے کھاتے ہیں نا۔ میرا بھائی آتا تھا، اس کو بھی بڑے اچھے لگتے تھے میرے ہاتھ کے پائے، وہ بھی کہتا تھا آپ بھی بہت مزے کے بناتے ہو۔ یہ ہے جناب مزیدار سے جو میں نے اچھے سے گلا لیے ہیں پائے، اور یہاں پہ بن رہا ہے اس کا مسالہ۔
یہاں پہ بن رہا ہے اس کا مسالہ مزیدار سا خوشبودار. اذان ہو گئی ہے اور میں جو ہے نا فٹافٹ سے نماز پڑھ کے اس کے بعد کچھ نہیں کرتی. نماز میں پڑھائی تھی، میں نے دوبارہ سے چولہے کو آگ لگائی ہے اور اب جو ہے نا میں مسالہ بھون لیا. خیر جناب، اب باری آئی اس کو اس میں ڈالنے کی، پایوں کو. اب مجھے سمجھ نہ آئے، گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، میرا بیٹا بھی گیا ہوا تھا کسی کام سے، اور ورنہ وہ مجھے آرام سے ڈال دیتا اس کے اندر. لیکن خیر میں نے اللہ کا نام لے کر اٹھایا. دیچکا بہت بھاری تھا لیکن پتہ ہی نہیں چلا کیسے ڈل گیا اس کے اندر. یہ دیکھیں آپ چیک کریں. مجھے یہ تھا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ دھڑم سے ہر چیز گر جائے نا باہر کی طرف، لیکن شکر اللہ کا بڑے آرام سے اس میں ڈل گیا اور میں نے اس کو شفٹ کیا جب اس میں کوئی پریشانی نہیں بنی. شکر اللہ کا. وہ کیا کہتے ہیں کہ جب کام کرنا پڑ جائے اور آپ کے سر پہ وہ کام آ گیا نا تو آپ کر ہی لیتے ہو، ہے نا. اب میرے پاس بندے ہوتے نا تو میرے سے یہ کام نہیں ہونا تھا. میں نے کہنا تھا کوئی آئے اور اس کو اس میں انڈے لے، لیکن شکر اللہ کا میں نے سکون سے یہ کام کر لیا کیونکہ پاس کوئی بھی نہیں تھا اور کرنا بھی میں نے تھا. صرف ہوا کیا کہ جو اس میں گرم مسالے ڈال کے میں نے اس کو بوائل کیا تھا نا تو وہ اس کے اندر تھے، تو ماشاءاللہ ڈھیر سارے تھے نا پائے، تو اس وجہ سے تھوڑا سا مجھے یہ ہو رہا تھا کہ میں اگر اس میں چھانوں گی ہر چیز کو تو وہ یہ ٹوٹ نہ جائیں. تو بس میں نے ایک دو چیزیں جو موٹی موٹی تھیں نا، جیسے دال چینی، موٹی الائچی، اور وہ دوسرا وہ کیا کہتے ہیں وہ گول گول سا جو ہوتا ہے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو، بادیان کا پھول میرا خیال ہے، وہ دو تین چیزیں تھیں وہ میں نے پکڑ کے نکال دی تھیں. خیر یہ آپ چیک کریں اس کی فائنل لک. یہ آپ کو جتنے خوبصورت لگ رہے ہیں نا اتنے ہی یمی بھی تھے. یہ یقین کریں، یمی یمی. لاسٹ لک بھی آپ کو میں دکھاتی ہوں ان کی. یہ دیکھیں، کاش آپ لوگوں کو میں کھلا سکتی ہے کہ آپ لوگ بھی چکھتے کتنے مزے کے ہیں. خیر جناب، اب جب میں نے اس کے اوپر اس کی لڈ لگائی تو کیونکہ گرم گرم تھا اور مجھے تھا کہ یہ نا اس کی خوشبو باہر نہ نکل جائے، تو بس میں نے ایک لونگ لی چھوٹی سی یہ، اور میں نے اس کی جو یہ ہول تھا نا اس کو اس سے بند کر دیا، اور ساری ہری مرچ کی اور دھنیے کی، گرم مسالے کی خوشبو اس کے اندر رچ بس گئی تھی. تو بس یمی یمی سے ہو گئے ریڈی پائے. خیر جناب، یہ اب ہے نیکسٹ ڈے، اور اس ویڈیو میں کافی نیکسٹ ڈے ہو گئے کیونکہ میں 2 دن بڑی بیزی رہی اور بس چھوٹے کلپ میں نے جوڑے. یہ نیکسٹ ڈے جو ہے نا 3 بج رہے ہیں، اور جناب ہماری ایک پارٹی ہے جو ہم نے سوچا تھا سب ملیں گے شیف لانچ پہ. ان کا کھانا بہت مزے کا ہوتا ہے، تو بس ہم نے اس لیے سوچا کہ آج ہم وہاں جائیں گے. اور ابھی موسم کیسا تھا یہاں پر؟ شدید گرمی، اتنی گرمی ہو رہی تھی. حالانکہ 2 دن پہلے بارش ہوئی تھی لیکن آج بہت گرمی تھی. تو بس ہم نے پھر سوچ لیا تھا کہ آج گرمی ہے یا جو بھی ہے، ہم نے آج ملنا ہے اور انجوائے کرنا ہے جا کر. بھائی پھر وہی بات کہ چھوٹی سی زندگی ہے، اس میں انجوائے نہ کریں تو پھر کیا کریں بھائی. زندگی کو جینا چاہیے، ہے نا. خوشیوں کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے، انجوائے کرنا چاہیے. اور اگر پھر بھی آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے انجوائے کرنے کے لیے، کہ آپ کے ذہن میں ایک بات چاہ رہی ہے ابھی گھر میں ڈھیر کام ہے، کیا کروں کیا نہ کروں، کام کر کے نکلیں اپنی فرینڈس کے ساتھ انجوائے کریں، کیونکہ آپ کا ذہن تبھی فریش ہوگا جب آپ اپنی سب فرینڈس سے ملیں گے. یہ واحد وہ لوگ ہوتے ہیں جناب جن کے ساتھ مل کے نا انسان فریش ہو جاتا ہے. یقین کریں، چاہے گھنٹہ بیٹھو چاہے 2 گھنٹے بیٹھو، انسان فریش ہو جاتا ہے. خیر جناب، میں یہاں پر آ کر بیٹھ گئی کیونکہ میں نے اپنی فرینڈس کو کال کی. پہنچ گئے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں بس ہم نکلے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا بس میں گاڑی میں ہی بیٹھی ہوئی ہوں، جب آپ لوگ آؤ گے تو مجھے جو ہے نا بتا دینا. تو بس اب میں ویٹ کر رہی تھی. اب جناب میری ایک فرینڈ آ گئی ڈاکٹر عائشہ، اور ہم دونوں نے کہا چلاؤ چلتے ہیں. اور میں سوچ رہی تھی آپ لوگوں کو اپنی لک ہی دکھا دوں کہ میں کیسی لگ رہی ہوں. میں نے یہ میرا بہت خوبصورت بریزے کا سوٹ ہے، اس کا نا بلو اور گرے مکس سا کلر ہے، اور اس پہ ڈارک بلو کلر کے پھول ہیں، اور مجھے یہ بہت پسند ہے اپنا سوٹ. اب ہم 2 ہی آئے تھے ابھی صرف، اور ہم سوچ رہے تھے گھما کے اپنے آپ کو دیکھ رہے تھے پورے کے پورے اس ایریا میں کہ ہم نے بیٹھنا کہاں پہ ہے. خیر ایک جگہ ہمیں مل گئی، ہم نے کہا ہم بھائی یہاں پر بیٹھیں گے کیونکہ ہم تو ڈھیر سارے ہیں، تو ہم ایک ہی جگہ پہ بیٹھنا ہے. اب ہم ویٹ کرنے لگے ہوئے تھے اپنی ساری فرینڈس کا، اور اب ایک آ گئی ہیں. آہستہ آہستہ کر کے سب آ جائیں گے اور پھر ہم کریں گے خوب انجوائے. ان کا آپ کو میں دکھاؤں گی ہم نے کھانے کے لیے کیا کیا منگوایا تھا. ہر چیز ان کی بہت یمی تھی اور مزہ بھی بہت آیا تھا آج کے دن. خیر جناب، یہ مزیدار نہیں خوبصورت کلر کی لپسٹکس یہ ہماری فرینڈ ڈاکٹر عائشہ ہم سب کے لیے لے کر آئی تھیں. یہ کلر مجھے اتنا اچھا لگا اور اتنا سوٹ کرتا ہے نا، یہ نیوڈ سا کلر ہے اور بہت خوبصورت ہے. اور ہمیں سب کو ہی نا، اور سب کے لیے ایک جیسا ہی کلر لائیں تھیں، سب کو ہی بہت پسند آیا. اور ایک اور ہماری فرینڈ ہے، جب وہ آئیں تو کیونکہ کافی لیٹ ہو گئی تھی وہ، تو ہم سوچ رہے تھے کہ کہاں رہ گئیں، لیکن انہوں نے بولا کہ میری 1-2 کام تھے وہ میں کر کے آ رہی ہوں. تو بس جناب ہم نے آرڈر دینا شروع کر دیا تھا. اور جناب یہ بھی خوبصورت سا گفٹ لے کر آئیں ہمارے لیے. یہ ایتھنک کے پرفیوم تھے جن کی فریگرنس بہت اچھی تھی.
کیونکہ جناب ہم نے یہیں پہ اوپن کر کے اس کی خوشبو سونگھ لی تھی یہ کیسی خوشبو ہے، اور بلکہ ہم سب نے لگائی بھی تھی. تو بس اب یہ اس کو رکھتے ہیں سائڈ پہ اور اب کچھ منگواتے ہیں. کھانے میں ہم نے جناب سب سے پہلے تو اپنے لیے سب نے ایک جیسے ہی جوس منگوائے تھے. ہم نے کہا تھا کہ بھائی مزیدار سا کچھ ایسا. پہلے میں نے سوچا تھا پینا کلاڈا منگواؤں گی، لیکن اب مجھے اس کا نام نہیں یاد ہے یہ کیا چیز تھی. لیکن بہرحال جو بھی تھا نا یہ بہت یمی تھا، بہت یمی تھا. اس کے بعد جناب ہم نے منگوایا رشین سیلڈ تھا یہ، جو کہ بہت یمی تھا. اس کے بعد جناب کافی کچھ منگوایا ہم نے. یہ ڈمپلنگس منگوائی اور فش منگوائی تھی. اس کے بعد ہم نے رائس منگوائے تھے اور یہ میرا خیال ہے کریمی کباب تھے. کافی کچھ تھا، بہت یمی تھا اور ہر چیز ہی واقعی سچ میں مزے کی تھی. خیر پیٹ ہمارا بہت بھر گیا تھا لیکن پھر بھی نظریں نہیں بھری تھی، تو ہم نے سوچا کہ کچھ سویٹ بھی ہونی چاہیے. تو بس پھر یہ مونٹن لاوا اور 3 ملک کیک منگوایا تھا. لیکن مجھے صرف مونٹن لاوا بہت پسند ہے. یہ میرے ہسبینڈ کو بھی پتا کہ اس کے پیچھے میں پاگل ہوتی ہوں. تو یہ میں نے کھایا تھا، وہ میں نے بس 1-2 چمچ لے کے ٹیسٹ ہی کیا تھا کیسا ہے، لیکن مجھے یہ زیادہ پسند ہے. اور یہ بنا ہوا بھی بہت یمی تھا، بہت اچھے طریقے سے انہوں نے بنایا ہوا تھا. اصل میں کھانا پینا ہی سب کچھ نہیں ہوتا. کھانے پینے کے لیے نہیں ہوتا انسان جائے کہیں پہ تو کھانا پینا ہی ہے. اصل میں یہ ایک سائڈ چیز ہو جاتی ہے کہ ظاہر اب گئے ہیں تو کچھ کھانا ہی ہے. اصل چیز ہوتی ہے ملانا ایک دوسرے کے ساتھ، اپنے آپ کو فریش کرنا. اور سبھی فرینڈس کے ساتھ مل کے نا بندہ فریش ہو جاتا ہے، یہ تو سچ ہے. اور جو لوگ فرینڈس کے ساتھ مل کے فریش ہوتے ہیں وہ لازمی کمنٹ باکس میں بتائیں مجھے کہ آپ لوگ میں سے کون کون ہے جو بہت خوش ہوتا ہے سب کے ساتھ مل کے اور فریش ہو جاتا ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو میرا چینل جس کا نام ہے ہماری گپ شپ کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں ود فیملی اینڈ فرینڈس. ملوں گی انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. چلیں جی نکلتے ہیں ہم. ٹیک کیئر، اللہ حافظ.